ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مسلم بن عقیل کا خط آیا، مسلم بن عقیل نے لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیے، لیکن اس کے بعد پھر مسلم بن عقیل کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ تو ادھر تو خط پہنچ چکا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا اور جانے کا انتظام کرنے لگے۔ سامان تیار ہونے لگا، سامان تیار کیا جانے لگا۔ مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا مکہ سے جانا پسند نہ کیا۔ وہ سازشیں بنا رہے ہیں اور آپ کو بلا کے ایسا لگتا ہے کہ وہ دھوکہ دیں گے، وہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہو سکتے، آپ مت جائیے مکہ چھوڑ کر، ان کا حاکم ان پر مسلط ہے اور انہی کی حکومت ہے۔ تو جان لیجئے آپ کو کوفہ والے جنگ و جدال کے لیے بلا رہے ہیں، وہ آپ کے کبھی نہیں ہو سکتے، آپ مت جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں خدا سے خیر کا طالب ہوں، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ امام علی مقام 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور خدام کل 82 لوگوں کے ساتھ عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار تھے، اور دوسرے صاحبزادے علی اکبر تھے، اور تیسرے صاحبزادے علی اصغر تھے۔ علی اکبر ان کی عمر شریف 18 برس کی تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے، اور علی اصغر یہ شیر خوار بچے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی سکینہ بھی تھی، جن کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال کی تھی، اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ ان کے ساتھ آپ کی صرف نسبت ہوئی تھی، عقد نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں آپ کے ہمراہ تھیں، ایک شہر بانو، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر امام علی مقام کے ہمراہ تھے، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 5 فرزند حضرت عباس، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی اور حضرت جعفر بن علی حضرت امام کے ہمراہ تھے، سب نے شہادت پائی۔ اور حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم تو امام علی مقام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے، اور 3 فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر امام کے ہمراہ کربلا حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ اور حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت محمد اور حضرت اون امام علی مقام کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی بہن ہیں۔ صاحبزادگان اہل بیت میں سے کل 17 حضرات امام علی مقام کے ہمراہ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ جب آپ مقام حجر میں پہنچے تو آپ نے ایک مخلص قیس کو خط دے کر کوفہ روانہ فرمایا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ حمد الہی اور سلام کے بعد معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات کی درستگی اور میری مدد پر تم سب کے متفق ہونے کا علم ہوا۔ میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکا ہوں، جب میرا خط پہنچے تو اپنا انتظام تم لوگ جلدی درست کر لینا، والسلام۔ حضرت قیس جب امام کا خط لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے سے ناکہ بندی کیے ہوئے تھا، اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حسین بن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں، میں انہی کا بھیجا ہوا
تم لوگوں کے پاس آیا ہوں، تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد آپ کی اس تقریر کو سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دو۔